بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ شہر بسطام میں ایک طوائف آ گئی۔ بڑی حسین و جمیل خوبصورت تھی۔ شہر کے نوجوانوں کا حال مت پوچھئے، سارا شہر لٹو ہو گیا اور تیری گلی کے 100 پھیرے ہر نوجوان کا وظیفہ ہو گیا۔ شہر کے بڑے بوڑھے حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، شہر کا حال بے حد ابتر ہے، خدا کے لیے ایسی توجہ فرمائیں کہ یہ بلا شہر سے دور ہو جائے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو امت رسول کے نوجوانوں پر رحم آ گیا۔ ایک دن ڈنڈا لے کر سر شام ہی آپ طوائف کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب جو نوجوان بھی طوائف کی گلی میں آیا اور دیکھا کہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب سے سلام کر کے اسی طرح چلا گیا جیسے جامع مسجد کو جا رہا ہو۔ جب رات ہوئی تو حضرت نے طوائف سے فرمایا، مائی جتنی تیری فیس ہو مجھ سے لے لے اور آج میں تیرا گاہک بنتا ہوں۔ ساری فیس آپ نے پہلے ہی ادا کر دی اور فرمایا، اب جو میں تمہیں حکم دوں تم نے وہ کرنا ہے۔ طوائف بولی، ضرور، اب تو رات بھر کے لیے میں آپ کے ہاتھ پر بک چکی ہوں۔ فرمایا، اچھا وضو کر لے اور مصلے پر نماز کے لیے کھڑی ہو جا۔ طوائف وضو کر کے مصلے پر نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے پیچھے ایک مصلے پر حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں سر رکھ کر خدا سے یوں دعا مانگنے لگے جیسے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا کہ تیری بندی کو زنا کی لعنت سے نکال کر نماز میں بدل دیا۔ یا خدا، تیرے در پر لا کر میں نے اس کو کھڑا کر دیا ہے، اب تو اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کے قلب کو بدل دے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ الہی، اگر صبح تک یہ زنا سے تائب نہ ہوئی تو تیرے بندے مجھ کو طعنہ دیں گے، الہی تو میری لاج رکھ لے۔ حضرت بایزید بسطامی کی دعا زبان سے نکلی اور عرش تک پہنچی۔ طوائف نے 2 رکعت نماز پوری کی اور ایک دم اس کے قلب میں ایسا انقلاب عظیم پیدا ہوا کہ دست حق پر توبہ کر کے آپ کی مرید ہو گئی اور نماز میں اس کو ایسی لذت حاصل ہوئی کہ ساری رات نماز پڑھتی رہی۔ اب صبح ہوتے ہی حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے، مگر طوائف کی دنیا بدل چکی تھی۔ جو نوجوان گاہک بن کر آیا تو طوائف نے کہہ دیا، بس اب تو میں بایزید بسطامی کے ہاتھ پر بک چکی ہوں، اب مجھے کوئی نہیں خرید سکتا۔ سچی توبہ کرتے ہی طوائف آج کی عبادت گزار عورت بن چکی تھی، ساری عمر عبادت میں گزار دی۔ یہ ہے سچی توبہ کا ثمر۔ یہ تو وہ توبہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خاص اور سچی توبہ کرو۔ ایک نوجوان نے ایک عالم دین سے پوچھا، میں ایک جوان ہوں اور نامحرم دیکھنے کے لیے مجبور ہوں اور اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، اس صورت میں کیا کروں؟ عالم دین نے اس کی بات پر غور کیا اور اسے ایک برتن دیا جو دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا اور تاکید کی کہ کوزے کو فلاں جگہ تک لے جاؤ اور خیال رکھنا کہ دودھ نہ گرے۔ پھر کہا، ہاں میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اگر تم سے دودھ گرا تو میں سب لوگوں کے سامنے تمہیں وہیں پر چھڑی سے ماروں گا۔ وہ نوجوان جب ان کو صحیح سالم منزل تک لے گیا، احتیاط سے ایک قطرہ بھی دودھ کا زمین پر نہ گرا۔ تب عالم دین نے اس سے پوچھا، راستے میں کتنی لڑکیوں کو دیکھا؟ جوان نے جواب دیا، کسی کو بھی نہیں، میں اس فکر میں تھا دودھ کو احتیاط سے منزل تک پہنچا دوں تاکہ لوگوں کے سامنے مار کھا کر ذلیل نہ ہوں۔ عالم دین نے کہا، یہ اس مومن کی داستان ہے جو خدا کو ہمیشہ اپنے کاموں پر حاضر ناظر جانتا ہے اور قیامت کے دن وہ نہیں چاہتا کہ اپنے حساب و کتاب کے ذریعے لوگوں کی نظروں سے گرے۔